اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ تمام علماء کا اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ افضل اور اعلیٰ ہے، حضور کے بعد، نبیوں کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کو افضلیت تمام صحابہ کرام پر علماء نے اس پر اجماع کیوں کیا ہے؟ اگر عام لوگ کسی بات پر اجماع کر لیں اس کو اجماع نہیں کہتے ہیں، لیکن کسی بات پر سارے علماء متفق ہو جائے تو اسے اجماع کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے۔ چونکہ علماء کسی بات پر متفق ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے مضبوط ٹھوس دلائل ہوا کرتے ہیں، ان دلائل کی بنا پر علماء کا اجماع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تمام کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا جو رتبہ رکھتی ہے، اس کے اجماع کی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک جماعت وہ بھی ہے جو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی عظمت، ان کے فضائل، ان کی شان پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہماری نسل و ذریتیں قربان، مولا کائنات کا رتبہ بہت عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا رتبہ ہے۔ لیکن جب بات افضلیت کی آتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام پر افضلیت دیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ حضور کے زمانے میں ہم تمام صحابہ میں سب سے افضل اگر کسی صحابی کو سمجھتے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کرتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کے زمانے میں تمام صحابہ کرام یہ سمجھا کرتے تھے کہ سب سے افضل کوئی ذات ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتلاؤں، اگر کوئی یہ خیال کر رہا ہے کہ حضور کے بعد، نبیوں کے بعد افضل ترین ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے، کوئی خیال یہ کر رہا ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، تو اس کا عقیدہ کتنا باطل ہوگا۔ خود ایک نہیں متعدد احادیث کی کتابوں میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، اور دوسرے محدثین حدیث کی کتابوں میں حضرت مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ حضور کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کون سی ذات ہے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا کہ سرکار کے بعد
سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے امت میں اور صحابہ کرام میں تو آپ نے فرمایا وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ ابو بکر سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق فضیلت والے ہیں۔ تو جس طرح یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین جس ترتیب کے ساتھ خلافت خلیفہ بنے، اسی طرح ان کی فضیلت میں بھی اسی ترتیب کو برقرار رکھا گیا۔ تو افضل ترین ذات بابرکت امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کئی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو بکر کو صحابہ پر فضیلت نہیں دے رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس کی جو سزا ہے وہ کسی پر تہمت باندھنے کی سزا ہے، اس کو سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ جس طرح ایک کسی پر تہمت باندھے، تہمت باندھنے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اسی طرح کوئی اگر ابو بکر کو صحابہ کرام پر فضیلت نہیں دے گا، ان کو تمام صحابہ پر افضل نہ سمجھے گا، تمام صحابہ میں فضیلت اور سب سے زیادہ افضلیت والا نہیں سمجھے گا، ایسے عقیدہ رکھنے والے کو بھی کوڑے سے مارا جائے گا، اس کو بھی جھوٹ اور تہمت باندھنے والوں کی سزا دی جائے گی۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر جو فضیلت دی جاتی ہے، یہ عقیدہ صرف علماء اہل سنت کا ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، تمام صحابہ کرام کا اعلان تھا، اور مولا کائنات خود اعلان فرماتے کہ اگر امت میں حضور کے بعد کوئی فضیلت والی، افضلیت والی کوئی ذات بابرکت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہوئی، اور ایک دوسری وجہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام پر جو فضیلت دی گئی اس کی وجہ ایک دوسری یہ ہے کہ سرکار نے اپنے زمانے مبارک میں، اپنی حیات مبارک میں، حضور نے اگر کسی کو اپنے ممبر پر اور اپنی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا، امامت کا منصب اگر کسی کو دیا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف دیا کہ سرکار نے اپنی ظاہری حیات نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے درمیان میں موجود نہ رہوں تو ابو بکر کو تم اپنا امام بنا لینا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، امامت بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت اونچا رتبہ ہے۔ فرمایا کہ حضور نے اپنے مصلی پر جس صحابی رسول کو امامت کرنے کا حکم دیا، وہ صحابی رسول تمام صحابہ میں فضیلت رکھنے والے ہیں، تمام صحابہ میں اونچا رتبہ رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اختلاف ہو رہا تھا۔ سرکار ظہر کی نماز سے پہلے ان قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ اگر ظہر کا وقت آ جائے اور میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے درمیان میں تم ابو بکر کو امامت کے لیے قائم کر لینا، ابو بکر نماز پڑھائیں گے، تم ان کی اقتداء میں سب مل کر نماز ادا کر لینا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اور صحابہ کرام نے فرمایا جس وقت خلافت کی بات ہوئی، سرکار کے وصال کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو صحابہ کرام کی جماعت نے کہا کہ سنو، حضور نے جن کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن کو سرکار نے ہمیں ہمارا امام بنایا ہے، اسی کو ہمارا خلیفہ بھی بنا دیا جائے، وہی ہمارا خلیفہ ہوگا جو ہماری امامت کیا کرتا تھا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے صحابی رسول ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر رہنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار اگر کوئی کرے گا تو ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ ضلالت کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ